بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا اور انہوں نے اللہ تعالی کے وعدے پر بھروسہ کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ذرا یہ واقعہ مختصر سا سن لیجئے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ آپ اس بچے کو دودھ پلائے، اور اگر آپ کو اس کے بارے میں ڈر لگ جائے، یعنی فرعون کے سپاہی کہیں پکڑ کے نہ لے جائیں اور ذبح نہ کر دیں، تو اس کو پھر پانی میں ڈال دینا۔ اور ارشاد فرمایا فَالْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ۔ پھر اس کا وہ تابوت ساحل پر آ لگے گا اور اس کو وہ پکڑے گا، جو میرا بھی دشمن اس کا بھی دشمن ہے۔ اب بتائیے کہ عقل سے پوچھیں، عقل چیخے گی، چلائے گی اور کہے گی پروردگار آپ نے حفاظت بھی کرنی ہے تو یہ بچہ ان سپاہیوں کو نظر نہ آئے، وہ سپاہی ادھر آ ہی نہ سکے، مجھے فرما دیں کہ میں کہیں غار میں چھپا آتی ہوں، چھت پر لٹا دیتی ہوں۔ رب کریم یہ کیا بات ہے کہ اس کو دریا میں ڈالیں؟ بچہ ہے، تابوت بنا کے ڈالنا پڑے گا۔ تابوت میں ڈالیں تو پانی بھرنے کا اندیشہ، اور اگر پانی سے بچانے کے لیے واٹر ٹائٹ بنائیں تو ہوا بھی بند ہو جائے گی، ہوا بند ہونے سے مرے گا۔ سمجھ میں نہیں آتی کیا کریں؟ ہوا کے لیے سوراخ رکھیں تو پانی جانے کا خطرہ، اور پانی سے بچانے کی کوشش کریں تو ہوا بند ہونے کا خطرہ۔ عقل کہتی ہے کہ یہ بچہ بچنا نہیں ہے، مگر رب کریم کیا فرماتے ہیں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي أَنَا رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تم نے خوف بھی نہیں کھانا اور تم نے ڈرنا بھی نہیں، ہم اسے لوٹائیں گے تمہارے پاس، اور ہم نے تو اسے رسولوں میں بنانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس بات پر یقین کر لیا، چنانچہ بیٹے کو دریا میں ڈال دیا۔ اس کو فرعون کے کارندوں نے پکڑ لیا۔ اب جب کھول کے دیکھا تو اس میں بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے آپ پر محبت ڈال دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اتنی دلکش تھیں، جاذب تھیں کہ جیسے ہی فرعون اس کی بیوی نے دیکھا تو وہ اپنا دل دے بیٹھے۔ فرعون کی بیوی کہنے لگی لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، تم نے اسے قتل نہیں کرنا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، ہمیں نفع ہوگا۔ فرعون کہنے لگا ٹھیک ہے، لہٰذا شاہی فرمان جاری ہوئے کہ ہم نے اسے بیٹا بنا لیا۔ ہزاروں بچوں کو ذبح کرنے والا اپنا دل دے بیٹھا، کہتا ہے ٹھیک ہے، اسے قتل نہیں کرنا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں حرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے ان پر باقی عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے تو فرعون خود پریشان ہوتا ہے کہ بچہ دودھ نہیں پیتا کیا بنے گا۔ چنانچہ عورتوں کو بلوایا، جو عورت آتی ہے بچہ دودھ نہیں پیتا۔ اسی حال میں رات گزر گئی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی حالت بھی عجیب تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا، وہ تو اپنی بات کا اظہار کر ہی بیٹھتی اگر ہم نے اس کے دل پر گرہ نہ ڈال دی ہوتی۔ بیچاری بیٹھی رہی، آخر ماں تھی، رات کسی طرح گزر گئی، سوچتی تھی کہ کیا پتہ میرا بیٹا کس حال میں ہے، رو رہا ہے یا خوش ہے، جاگ رہا ہے یا سویا ہوا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے،
کس کے ہاتھ میں نہیں ماں تھی، ان خیالات نے بہت پریشان کیا ہوا تھا۔ چنانچہ مضطرب ہو کر اپنی بیٹی سے کہا جاؤ ذرا بھائی کی خبر لاؤ۔ وہ بھاگی گئی، جا کر منظر دیکھتی ہے کہ بہت ساری عورتیں دودھ پلانے آ رہی ہیں، مگر وہ بچہ کسی کا دودھ بھی نہیں پیتا۔ وہ آگے بڑھی اور فرعون سے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر والوں کے بارے میں جو اسے دودھ بھی پلائیں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کو بات کھٹکی، کہنے لگا کون ہوں گے جو اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے؟ وہ بھی نبی کی بہن تھی۔ کہنے لگی ہم آپ کی رعایا ہیں، اگر ہم آپ کی خیر خواہی نہیں کریں تو کون کرے گا؟ فرعون کہنے لگا بات سمجھ میں آ گئی، اچھا لے آؤ۔ چنانچہ بہن آئی اور والدہ کو لے گئی، انہوں نے دودھ پلایا۔ جب بچے نے دودھ پی لیا تو فرعون بہت خوش ہوا اور کہنے لگا بی بی اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤ، وہاں جا کر اسے دودھ پلانا اور دودھ پلانے کی تنخواہ ہم اپنے خزانے سے بھیج دیا کریں گے۔ رب کریم فرماتے ہیں فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثر الناس لا يعلمون، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمزدہ نہ ہو اور وہ جان لے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ دیکھا اللہ رب العزت کے وعدے کیسے سچے ہیں، اس لیے فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے میں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی اس طرح اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔